السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائے اور نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا بہت بہت علم دین کی مجلس میں استقبال ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں شامل ہے تیرے دین کی مجلس میں، اے اللہ ان سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور آپ سب کو یہ مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلتوں سے اور اللہ اس مہینے کی رحمت و برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب کریں، اور ہم سب کو اللہ ایسی طاقت و قوت عطا فرمائے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے والوں میں ہم کو شامل کرے، خوب زیادہ عبادت کرنے والوں میں شامل کریں، اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، آج کا موضوع ہے ماہ شعبان المعظم۔ یہ اسلامک مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ اسلامک سال میں 8ویں نمبر پر 12 مہینوں میں سے 8ویں نمبر پر آتا ہے شعبان المعظم۔ اور یہ مہینے کو نسبت ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس کو نسبت ہے۔
ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا اس مہینے کو اپنا مہینہ فرماتے ہیں کہ جو رجب ہے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اس مہینے کی سب سے اچھی اور سب سے پیاری عبادت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجنا۔ جو کوئی ایک روایت میں کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں 3000 یا 30,000 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجیں گا، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو نفل عبادتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ راوی ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو، اس ماہ مبارک سے زیادہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان المعظم میں، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ماہ مبارک میں اس قدر کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سارے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں تو پیر اور جمعرات کو بھی ہمارا عمل نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے روز بھی عصر کے وقت اور فجر کے وقت بھی فرشتوں کی تبدیل ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت بھی ہمارا عمل نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور سال میں دیکھا جائے تو پورے سال میں شعبان المعظم کا مہینہ ہمارا بجٹ پیش کرنے کا، ہمارا عمل نامہ پیش کرنے کا ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے ہمارا دن بھر کے اعمال جو ہوتے ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت پیش کیے جاتے ہیں، اور سارے ہفتے میں پیر اور جمعرات کے وقت کے ٹائم پہ پورے ہفتے واری جاتا ہے، اور اس کے بعد سال میں شعبان المعظم میں جاتے ہیں ہمارے اعمال۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا عمل نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے بھی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے پیر اور جمعرات کا روزہ، اور ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 بولتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ جو ہے وہ ایام 20 کہلاتی ہیں۔ یہ مہینے بھی، ان تاریخوں میں بھی ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا روزہ رکھنے کا معمول ہوا کرتا۔ آپ ہر ماہ میں 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے آپ پابندی سے رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی، صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ اور پیر و جمعرات کا روزہ بھی رکھنا حدیث پاک میں آقا کریم کی سنت میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بندہ مہینے میں 11 روزے رکھنے والا بن جائے تو انشاءاللہ اس کے جتنے، ہم خواتین کے تو زیادہ تر روزے ایام میں، ان کے جو ایام، مخصوص ایام کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ ڈیلیوریوں کے ٹائم جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ تو کئی قضائے عمری بنتی ہے۔ اگر اب سے تو بھی پابندی کریں، جب سے سنے، جب آنکھ کھلے تب سویرا ہوتا ہے، تو جب پیر اور جمعرات کے روزے کی اگر ہر عورت پابند بن جائے اور پیر جمعرات کے روزے کو قضائے عمری کا روزہ بول کے رکھے کہ قضائے عمری رکھ رہی ہوں، تو قضا بھی ادا ہوں گے اور آقا کی سنت بھی ادا ہوگی۔ اور سنت ادا کرنا گڑبڑ کے زمانے میں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایسے دور میں، فتنوں کے دور میں، گڑبڑ کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سنتوں پہ بھی عمل کریں، اپنے فرض قضا روزے بھی اس میں قضاء عمری کے رکھ لیں، اور دوسرا جو لوگ ڈائٹنگ اور جم اور یہاں وہاں جا کے
پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، اور ڈائٹنگ کرنے کے بجائے تھوڑا کم بنائے اور زیادہ بنا کے غریبوں کو کھلائے، اور اپنے حلق کے نیچے تھوڑا کم ڈالے، تو ویسے ہی ڈائٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور جم کا پیسہ بھی صدقات میں خرچ کرے، کہ جم میں جانے کے بجائے غریبوں کو صدقہ عطا کریں۔ صدقے سے اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور جب صدقہ دینے لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بدن کا بھی صدقہ نکلنے لگے گا، اور وزن بھی انشاءاللہ نارمل ہونے لگے گا۔ اور ساتھ میں وزن کم کرنے کے لیے بھی آج کے دور میں ہم ایک ٹپ بتا دیں کہ وہ کیا ہے، کہ اس مہینے کے 11 روزے اگر رکھ لیں تو انشاءاللہ وزن اپنے آپ ہی کم ہونے لگتا ہے۔ اور جو لوگ بولے شوگر ہو رہی ہے اور بی پی بڑھ رہا ہے، تو کئی تو ایسے بھی بیچارے کہنا چاہیے جو محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے، کہ وہ ماہ رمضان میں بھی روزے صرف اسی لیے نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کو گیس کی تکلیف ہے، تو کسی کو ڈائبٹیز ہے، تو کسی کو شوگر ہے، اور اس چکر میں وہ اصلی میں کوئی تکلیفیں نہیں ہے، صرف کھانا کھانے کی بیماری ہے۔ اور وہ کھانا منہ ہے جو رکتا ہی نہیں ہے، ایک تو بک بک کرنے سے بھی نہیں رکتا ہے، فضول گوئی سے بھی نہیں رکتا ہے، اور فضول چرنے سے بھی نہیں رکتا ہے، تو پھر ہم تو اتنے پیارے مہینوں سے کی فضیلتوں سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ دیکھیے، بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں نا اللہ کی جانب سے آتی ہے، بلائیں بھی اللہ کی جانب سے اترتی ہے، اور بیماریاں اگر بری ہوتی تو پھر اللہ کے محبوب کو نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ کو بھی تو آخری وقت میں کس قدر شدید سر درد ہوا تھا، مرض الموت ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال صبر کیا ہے بیماریوں پہ، بلاؤں پر۔ تو بلائیں تو زیادہ تر اچھوں پہ نازل ہوتی ہے، زیادہ تر اللہ تعالیٰ اچھوں کو آزماتا ہے، کہ میں آزماؤں کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود میرا بندہ روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن کچھ اللہ اکبر صرف بیماری کا بہانہ بنا کر روزوں سے اپنے آپ ہی بنا اپلیکیشن کے، ایک چھٹی تو چھوٹی سی سروس کرو تو بغیر اپلیکیشن کے ایک چھٹی ہمارا یہاں کا مالک نہیں دیتا، تو وہ مالک جو مالکوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تمام عالموں کا پروردگار ہے، وہ اس کے پاس بغیر اپلیکیشن کی چھٹی۔ ہاں، اتنی شدید بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ بالکل پل پہ پل دوائیوں بھی دینا ہے، غذا بھی دینا ہے، اور بالکل حالت بالکل درست نہیں ہے، مرض الموت میں گرفتار ہے۔ پھر اگر روزہ چھوڑے تو پھر اس کی پھر بھی قضا نہیں ہے، اچھی ہونے کے بعد پھر اس کو قضا رکھنا ہے۔ تو جب بعد میں رکھنا ہے تو اگر ابھی چھوٹی موٹی جو یہ شوگر اور بی پی ہے تو کنٹینیو مرے تک کی بیماری ہے، تو اس بیماری میں لوگ نہ روزہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میرا خود کا تجربہ ہے الحمدللہ، آج 25-30 سال سے، تو مجھ کو صرف 22 سال کی تھی تبھی تو مجھ کو ہائی بی پی ہو گیا تھا، اور آج 12 سال ہو رہے ہیں ڈائبٹیز ہونے کو، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے روزہ نہیں چھوڑا میں نے۔ تو روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ روزہ جو ہے یہ بلڈ کو پیور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم اگلے ہفتے آئیں گے۔ تو ہم آقا کریم نے یہ روزے اس لیے رکھائے، اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ روزے اس لیے ہیں کہ ہمارا جسم، ہمارا ظاہر باطن پاک ہو جائے۔ ظاہر باطن پاک کرنے کا یہ کیا ہے؟ دوا ہے۔ تو میرے آقا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے، بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، جو آپ کو ہمہ وقت دیکھا کرتی، آپ کی شریک حیات بھی ہے، آپ کی محبوب پروردگار بھی ہے، یعنی محبوب پروردگار کی محبوبہ ہے، تو آپ نے تو آقا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے ماہ شعبان المعظم سے زیادہ اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ میرے آقا کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آمد پہ ہے، دستک دے رہا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے نا، اس کی خوشخبری لے کر آ رہا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ جتنے عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، خوب عبادتیں کرنے والوں میں شامل فرمائے، سب کو اتنی لمبی عمر دے دے کہ اللہ تعالیٰ اس سال بھی ماہ رمضان
بھی نصیب ہو اور مدینے میں نصیب ہو، مکہ معظمہ میں نصیب ہو، عمرہ کرنے میں نصیب ہو، طواف کعبہ میں نصیب ہو، شب قدر کی راتیں مکہ معظمہ میں نصیب ہو، مدینہ منورہ میں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت سب کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ بار بار اس در کی حاضریاں بھی رمضان المبارک میں عطا کر دے۔ اللہ ہماری یہ دعا قبول کرے۔ اور یہ شعبان المعظم کی فضیلت اور بھی کیا ہے، شعبان المعظم کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر بڑی ہے کہ کئی عقل کے اندھے کہیں گے ان کو، یا ان کی علم کی کمی ہے، اور وہ علم کی کمی میں انہوں نے پوری طریقے سے دیکھی حدیث پاک تو ہے، لیکن کچھ حدیث پاک اللہ عطا کرتا ہے وہ سب کو ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی قرآن کے مفہوم سے غافل ہے، مفہوم معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، تجویز سے پڑھ رہے ہیں، ہر تلفظ سے پڑھ رہے ہیں، اچھی طریقے سے کہاں سے تشریحاں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی پوچھو تو چھوٹی چھوٹی بات بھی ان کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہی علم عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ نہیں، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو آنے والی ہے اس کا بھی رد کرنے لگے ہیں کہ وہ بھی اگر اس میں عبادت کر لوں گے، روزے رکھوں گے تو بدعت ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے پڑھا پورا نہیں ہے، علم کی آپ کی کمی ہے، اور آپ نے رد کا فتویٰ دے دیا۔ رد کا فتویٰ دینے کے پہلے ذرا ترمذی شریف اٹھا لیجئے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ امام ترمذی میں جو حدیث مبارک کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے اندر امام ترمذی نے کیا کیا ہے، ایک پورا کے پورا باب قائم کیا ہے شب برات کی رات پر، ماہ شعبان المعظم پر پورا ایک باب ہے۔ اس میں اسی کی حدیث ہے، راوی ہے یہ حضرت ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات میری نیند کھلی تو میں نے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پر نہیں پایا۔ تو میرے بشر ہونے کے ناطے میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے کہ کہیں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کسی اور ام المومنین کی، کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ اس لیے خیال آ کے میرے ذہن میں بشریت کے ناطے خیال آ گیا، اور آیا تو آپ ڈھونڈنے نکل گئی، کہنے لگی میں ڈھونڈنے نکلی۔ جیسی میں ڈھونڈنے نکلی تو میں نے آپ کو بقی پاک میں پایا، جنت البقی کی قبرستان میں آپ کو میں نے وہاں پر پایا۔ اور وہاں پانے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت ہمارے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت بقی پاک میں ہاتھ بلند کر کے قبرستان میں دعاؤں میں مشغول تھے، تو میں نے جب دیکھا تو اپنے آپ پر ملامت کی اور کہا کہ ایک تیرا حال ہے جو تو ایسا سوچ رہی تھی، اور ایک اللہ کے رسول دیکھو کہ وہ راتوں میں اٹھ کے مرحومین کے لیے قبرستان میں جا کر دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی واپس الٹے قدم آ کر میں دوڑتے اپنے گھر آئی اور اپنے بستر پر پھر لیٹ گئی۔ میرا سانس تیز ہو گیا تھا جلدانے سے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نظر تو پڑ گئی تھی، دیکھ لیا تھا کہ عائشہ مجھے ڈھونڈنے آئی ہے۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو میری سانس بہت تیز چل رہی تھی، تو مصطفیٰ جان رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ بات تھی، میرے ذہن میں ایسا خیال آیا، اس لیے میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی تھی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ دیکھیں کیا تھے، میرے آقا کے الفاظ یہ تھے، اے عائشہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گا، تمہارے حقوق پامال کریں گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ کیسا سمجھا؟ کیا اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ کیونکہ وہ باری کا دن ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ آقا ایک اس میں بڑی ہی
غور و تفکر کی بات ہے کہ بات تو حضور پاک کی ہو رہی تھی، ڈھونڈنے تو حضور پاک کو ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ عائشہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ تو اللہ، اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو عمل میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور وہ کنکریاں جو تم نے پھینکی تھی وہ کنکریاں، وہ ہاتھ تمہارے نہیں ہے مصطفیٰ، وہ ہمارے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ادھر آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا آپ کا حق ختم کریں گا، آپ کی حق تلفی کریں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ سنو، جب میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا تو میرے پاس جبریل امین آئے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں آج کون سی شب ہے؟ میں نے پوچھا کون سی شب ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ سبحان اللہ، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور آج کی شب اے عائشہ سنو، کیا کہا؟ آج کی شب جو ہے شعبان کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، فجر تک، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنی شان و شوکت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے پوری رات۔ اور اس رات میں اے عائشہ سنو، اس رات میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم تمہاری امت کے کتنے لوگوں کو؟ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ آپ کی امت کے گنہگاروں کی بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو قلب جو تھا وہ عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا جس میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ لا تعداد بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے۔ تو اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رات وہ رات ہے، برات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، یہ گناہوں سے پاکی والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اے محبوب آپ کی امت کے ہر 15ویں، ہر سال کی 15ویں شب کو کتنے بنو قلب کے بکریوں بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ گنہگار امتیوں کی بخشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں غروب آفتاب کے بعد سے ہی اللہ رب العزت پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے اور آوازیں آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کون شفا مانگنے والا جس کو شفا عطا کر دوں، ہے کون روزی مانگنے والا جسے روزی عطا کر دوں۔ تو یہ ساری رات یہ صدائیں آتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، تب تک یہ بخشش کی آوازیں، یہ ہاتھی بغیبی سے آوازیں آتی رہتی ہے، اور ہم غفلت میں پڑے سوئیں۔ یہ اچھی بات ہے، لوگوں نے شیطان کے بہکام میں اتنی عظیم رات کی عبادت کو بدعت قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، وہ عقل کے اندھے کیا سمجھے کہ جب اللہ دینے پہ آیا ہے اور آپ لوگ بدعت کہہ کے لوگوں کو سلا دے رہے ہو، شب بیداری کرنے کو بدعت کہہ دے رہے ہو، شب برات منانے کو، اس کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کو، شب برات کی 15ویں کا روزہ بہت عظیم روزہ ہے، بہت زیادہ ثواب والا روزہ رکھا گیا، اور ساری رات عبادت کی رات ہے شب برات۔ تو اے عائشہ، جب ہم نے یہ بات سنی کہ امت کی بخشش اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ اتنا کریم اتنا رحیم ہو جاتا ہے اس رات میں، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کس کی بخشش کرنا ہے، تو اسی لیے ہم جنت البقیع میں جا کر قبرستان میں مرحومین کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے دوسری بات کا بھی یہ جو لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے نا بدعت اور شرک، تو ان کا بھی رد ہو رہا ہے دوسری بات سے کہ قبرستان نہ جاؤ، کہتے ہیں قبرستان جانا بھی بدعت ہے۔ اس حدیث پاک میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں دوسری بات کیا ہو رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے صرف گھر میں ہی دعا خیر نہیں کی، آپ قبرستان میں جا کر مرحومین کی مغفرت کی بھی دعا کر رہے تھے۔ تو قبرستان جانا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا نے
بار بار کئی مرتبہ کہا کہ قبرستان جایا کرے. قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سبق ہوتا ہے، ایک عبرت ملتی ہے کہ ہمیں بھی کل کو ایسے ہی قبر میں لیٹنا ہے. عورتوں کے لیے نہیں ہے قبرستان جانا، لیکن مردوں کے لیے قبرستان جانا آقا کی سنت ہے. وہ برابر قبرستان جایا کریں. اور 15 کی رات میں جو ہے مرحومین کی بخشش کی دعائیں جو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یہ بھی حضور پاک سے ثابت ہو رہی ہے نا کہ آپ نے 15 کو آپ کہاں ملے؟ جنت البقیع کے قبرستان میں ملے. تو بقیع شریف میں ملے تو ہمارا بھی، ہمارے گھر والے جو جینٹس میں ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، شوہر ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو ہم لوگ بھی ان کو راغب کرے بھیجنے کے لیے، ان کو کہے کہ جایا کرے قبرستان میں اپنے مرحومین سے مل کر آیا کرے. مرحومین ہمارا سلام بھی سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی آوازیں سن لیں، کیونکہ اگر ہم آوازیں سن لیتے تو پھر جب جہنمیوں کے اوپر جب عذاب ہوتا ہے نا، وہ سارے انسان کو چھوڑ کے سارے چرند پرند بھی وہ آوازیں سنتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم سن لیں تو ہم تو پاگل ہو جائیں گے. تو یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کا اہتمام کریں. اس دن خوب 15ویں کو روزہ رکھیں، رات میں شب بیداری کریں، فاتحہ خوانی کریں اپنے گھروں میں. ہاں، یہ جو ہمارے یہاں فضول کی رسمیں کہ کئی وہ علم کی کمی کا باعث ہے کہ جو لوگ آتش بازیاں چھوڑتے ہیں اور پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ بدعتیں ہیں. یہ آتش بازی، انگار کے کھیل کھیلنا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ شیوا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم یہ سے کام نہیں کرتے. ہم عبادت کریں. فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. اللہ کا کلام پڑھیں، حلوے بنائے، جو جو چیزیں بنانا ہے بنائے، فاتحہ کرے، غریبوں کو کھانے کھلائے. اور جس کا فاتحہ کرنے سے تو گھر میں برکت ہوتی ہے. فاتحہ کا کھانا جو نہیں کھاتا محروم ہے اس سے. جو کھاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ادر دن میں جو کھانا بناتے ہیں اس میں وہ مزہ نہیں آتا، لیکن فاتحہ کے کھانے کی لذت ہی الگ ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں سب ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے. اور رزق پاک رزق پہ، حلال رزق پہ، حلال کمائی کے رزق پہ ہی فاتحہ دی جاتی ہے. اب آئے ہم کہ اس ماہ مبارک میں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. لیکن 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس پاک رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس پاک رات میں، اتنی عظیم رات میں بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں پہلا ہے ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جو ہے، جس نے ماں باپ کو بہت ستایا ہو، تکلیفیں دی ہو، ماں باپ کے ساتھ کی دل آزاری کی ہو، ان کی بھی توبہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اس رات اللہ ان پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا. دوسرا شرابی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا. اسلام میں شراب حرام ہے. شراب کا ایک قطرہ حرام ہے. یہاں تک کہ جو خوشبو میں اسپرے لگاتے ہیں نا، جس میں سینٹ میں الکوہل یوز کی جاتی ہے، وہ لگا کے بھی نماز اس پہ نہیں ہوتی ہے. تو وہ شراب تو اتنا ہلکا سے الکوہل جس میں مکس ہو جائے وہ بھی حرام ہے. تو پینے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کہاں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے سارے عالم میں جتنے مسلمان شراب پیتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے اور شراب پینا وہ بند کرا دے اللہ تعالیٰ ان کو. اور تیسرا کون ہے؟ سود خور، جو سود لیتا ہے. کہ کسی کو ادھار بھی دیا تو اس پہ بولتا ہے کہ مجھ کو اس میں انٹرسٹ، اگر میں اتنے دن اپنے بینک میں رکھتا تو مجھے کتنا انٹرسٹ ملتا. تو وہ انٹرسٹ کے چکر میں کسی کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کو قرض دینا نہیں چاہتا. تو سود خور کی بھی دعا اللہ تعالیٰ ایسی عظیم رات میں، جہاں اللہ کی رحمت جوش میں، اللہ کی رحمت کا باڑا برس رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا. اس میں سود خور بھی ہے. اور چوتھا کون ہے؟ کینہ پرور. کینہ رکھنے والا. کینہ رکھنے والا. اور کینہ رکھنے والا کون؟ کینہ پرور. کینہ کس کو بولتے ہیں؟ کینہ کی ایک فرسٹ اسٹیج آتی ہے، اس کو بولتے ہیں حسد. حسد ہو جاتا ہے. اور حسد تو ایسی چیز ہے جس میں آقا نے فرما دیا حسد آیا ایمان گیا. کوئی کسی سے حسد کرے کہ اللہ کیا اس کو خوبصورتی دی ہے، اور پھر سے حسد کرنے لگے اور پھر جلن کرنے لگے، اس کے ساتھ میں برا سوچنے لگے، تو یہ حسد ہے. تو حسد تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن کینہ جو ہے نا، اس سے اوپر کی لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہوتا نا، ویسا ہے وہ کینہ. کینہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ کینہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو حسد کا بڑا فارم، بڑا اسٹیج. حسد کا بڑا اسٹیج. اور وہ بڑا اسٹیج کیسا ہے کہ حسد میں صرف حسد کر کے رہ جاتا ہے. حسد والا حسد کر کے کیا ہوتا ہے؟ صرف حسد کر کے اندر کوڑ جاتا ہے، اپنا ہی خون جلاتا ہے،
اپنا ہی خون جلاتا ہے اور کیا کرتا ہے، حسد کر کے وہیں رہ جاتا ہے، وہ اتنا اس کو حسد کہتے ہیں۔ لیکن کینہ پرور کس کو بولتے ہیں؟ کینہ پرور وہ ہے جس نے حسد تو کیا، اس سے اس کو حسد ہوئی، جلن ہوئی، اور اتنی جلن ہوئی کہ اس کے بعد کا اسٹیج اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس کا برا کروں گا، اس کو کچھ جادو کر کے ماروں گا، اس کو تکلیف دوں گا، اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے کینہ پرور۔ اللہ تعالیٰ نے حسد والے سے نہیں کہا کہ میں تجھے نظر رحمت نہیں کروں گا، کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، اس میں ایک حسد بھی گناہ ہے، لیکن کینہ کے لیے حکم ہوا کہ رحمت کی نظر نہیں ڈالوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میری دی ہوئی نعمت پہ، یہ جو جتنی نعمتیں ہوتی جس سے حسد کی جاتی ہے، وہ نعمت بندے کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس اگر علم ہے، کوئی لاکھ پڑھ کے بھی اس کو وہ علم نہیں ملتا جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور وہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی، اور جس کو اللہ عطا کر دے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بچے کو پیدا کیا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ اس کو خوبصورتی دی، وہ عطا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بندہ کوئی چاہ کے بھی پینٹنگ اس کو نہیں کر سکتا، اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ تو یہ عطا اللہ کی، علم دیا اللہ تعالیٰ نے، خوبصورتی دی اللہ تعالیٰ نے، دولت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی محبت دی، اس کو عبادت دی اپنے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بندہ دوسرا اس کو دیکھ دیکھ کے حسد کر رہا ہے، اب حسد کر رہا ہے، وہاں تک تو اللہ پھر بھی شاید معاف کر دے گا اس کو، پھر بھی حدیث پاک کیا ہے کہ حسد آ گیا تو ایمان گیا۔ کیا کرے؟ کہنا ہے اے اللہ الحمدللہ، اور اس کو جب دیکھے کسی اچھی چیز کو کہ کوئی میرٹ میں پاس ہو رہا ہے بچہ، کوئی عالم دین بہت بڑا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بہت سخی ہے، تو اس کو کیا بولے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ برکت اللہ، ایسا کہے کہ اللہ تیری اس میں برکت دے، ایسا کہے، اور ساتھ میں کیا بولے؟ اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھ کو بھی عطا کر، جب تو نے اس کو عطا کیا تو مجھ کو بھی عطا کر، اس کا کم کر کے مجھ کو عطا مت کر۔ اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور ساری دنیا کو سب کچھ دے دینا تو بھی اس کے پورے خزانوں میں سے سوئی کی ناکے کو اگر دریا میں ڈباؤ نا تو کتنا پانی لگ کر آتا، اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، اتنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی کی خیر دیکھیے، بھلائی دیکھیے، اچھائی دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کے اچھے بندے خوش ہوتے ہیں تو اللہ اور شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، اور اچھے بندوں میں تو شامل ہی رہتے ہیں۔ لیکن کینہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اس کی اچھائی کو دیکھ کے اس کو، جیسے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی بدنامی میں لگ جائیں گے، دھیرے دھیرے طریقے سے اس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کام کس کا ختم کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ تو اعلان جنگ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے، کیونکہ اللہ کا کام کرنے والا اللہ کے حبیب کا وارث ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ وہ عالم دین کون ہے؟ وہ میرے وارث ہیں۔ نبی جو ہے روپیہ پیسہ اب وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، نبیوں نے اپنا علم چھوڑا ہے، اور علم کا جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کر دیا، اگر ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو ہم کس سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے الٹا کچھ ملے گا تو نہیں، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کینہ پرور سے اللہ تعالیٰ بالکل اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ اور ایک بوڑھا زانی، زنا کرنے والا تو ویسے ہی حرام ہے، زنا تو ویسے ہی حرام ہے، زنا کی جانب جانے کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، آج عوام میں زنا عام ہو گیا ہے۔ زنا سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور بوڑھے زانی کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ بوڑھا ہو کے زنا کر رہا ہے، بوڑھا ہو کے زنا کی طرف مائل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا کیا ہے؟ رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ٹوٹل جو ایسی بڑی رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ عام اعلان کرتا ہے رحمت دینے کا، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مشرک، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو یہ ہے ان راتوں، اس 15ویں شب کے آنے کے پہلے یہ جو عادتوں میں اگر ہم کوئی گرفتار ہیں تو آج ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم ان لوگوں میں اللہ ہم کو شامل نہ رکھنا، اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والوں میں، خوب پاک رہنے والوں میں، پاک رہنے والوں میں توبہ کرنے، اللہ خوب پاک رہنے والے اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوب پاک کیسا رہنا ہے؟ غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے، اور ساتھ میں باطنی بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہر باطن دونوں طریقے سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رات بڑی
اب شب برات، شب برات کیا؟ یہ برات والی بخشش والی رات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ گناہوں سے بخشش کی رات ہے، اس میں بخشش طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ لا تعداد گنہگاروں کی بخشش کرنے والا ہے، تو ہم اگر سوتے رہیں گے اس رات میں تو پھر کیا خوب بخشش ہونے والی ہے ہماری۔ اللہ اکبر، کچھ بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ جو غفلت میں سو گیا وہ تو خود ہی اللہ دینے پہ آئے، ہم سوتے پہ آئے۔ اللہ میں دے رہا ہے اور دینے کو پکار رہا ہے۔ اور یوں تو اللہ کی رحمت جو ہے نا، ہر رات کے آخری حصے میں فجر کے 1 گھنٹہ پہلے سے شروع ہوتا ہے وہ ٹائم، اور وہ ٹائم کیا، فجر کی اذان تو تھوڑی بعد میں ہوتی ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تب تک کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اور وہ جو تہجد کا وقت ہے نا، رات کا آخری پہر میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندائیں آتی ہیں، کون ہے بخشش کا طلبگار، میں بخشش عطا کروں، کون ہے روزی مانگنے والا، اس کو میں روزی دوں، کون ہے جہنم کے عذاب سے بچنے والا، پناہ مانگنے والا، اللہ میں اس کو اپنی پناہ عطا کروں۔ اس طریقے سے کون ہے شفا مانگنے والا، شفا دوں۔ اور اس وقت بندے غفلت میں سوتے رہتے ہیں، پھر اس کے پاس جا کے کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ دینے پہ آیا بھائی، دیکھ چیز کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں، راشن بٹتا ہے، راشن کا وقت ہوتا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ دکان کھلی رہتی ہے، بھائی آؤ، اب بے ٹائم جائیں گے تو راشن ملے گا کیا؟ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بانٹنے کا ٹائم رات کا آخری حصہ رکھا ہے، تو آخری حصے میں اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت نماز، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جا سکتا ہے اتنا وقت بھی قیام کم سے کم کرے۔ ویسے تو 12 رکعت پڑھے اور زیادہ تر شب بیداریاں کرے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل لوگوں نے یہ اچھا اٹھا لیا، جمعرات کو جو جاگ رہے وہ بدعت، شب معراج منا رہے وہ بدعت، اور شب معراج منا رہے وہ بدعت۔ یہ کیا منا کے رکھ لیا؟ ابھی تک تو ہم سنتے تھے فاتحہ ہی بدعت ہوتی تھی، ابھی فاتحہ نہیں، عبادت میں بدعت ہو گئی۔ تو عبادت بھی کبھی بدعت ہوتی ہے کیا؟ عبادت تو جس قدر جتنی زیادہ کی جائے، جتنی زیادہ کی جائے وہ تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ عبادت تو اللہ سے معراج ہے، نماز پڑھنا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ بندے کی معراج ہے نماز، تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں بندے تو وہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ عجیب بات ہے۔ پھر تو تراویح کو بھی بدعت کہو نا بھائی۔ تراویح تو حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے پردہ کرنے سے پہلے، وصال سے پہلے تراویح تو سیپریٹ پڑھی جاتی تھی، جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا یعنی کوئی بھولے نہ، اس لیے سب کا دور ہو جائے، اس لیے آپ کے دور خلافت میں یہ تراویح کو باجماعت شروع کرایا۔ تو پھر اب اس کو کیوں پڑھتے ہو آپ؟ یہ پڑھتے ہو، اور اگر کوئی بندہ شب برات میں جاگ رہا ہے تو بدعت کہہ جاتے ہو، شب برات کا روزہ رکھ رہا ہے تو بدعت ہو جا رہی ہے۔ یہ کہاں سے اپنے فتوے جاری کرتے ہو؟ کیسے فتوے بنا پڑھے لکھے جاری کر دیتے ہو؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے یہ۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کی رات ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، کون مانگنے والا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں شب برات کی رات تو پوری رات شب بیداری کرے، لیکن شب برات کا ہر رات بھی، ہر سال میں ہر رات، سال کے ہر رات میں بھی رات کے آخری حصے میں فجر میں اٹھتے ہو، فجر کے 1 گھنٹہ نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے کم سے کم 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، اور اس میں پھر ہاتھ بلند کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اندر اللہ تعالیٰ سے بالکل محبت کے ساتھ رکعت، رونے کی صورت، رونا نہیں آ رہا تو رونے کی صورت بنا لو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پورے کے پورے مدعے پیش کر دو، ساری پرابلمز پیش کر دو۔ وہ دربار ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ حی اور قیوم ہے، حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ و سلامت رہنے والا ہے، اس کو کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ اپنے بندوں کے جانب متوجہ ہے۔ بندہ 1 قدم چل کے آتا ہے، اللہ 10 قدم دوڑ کے اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کو اللہ سے ملنے کے لیے کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی حاکم سے، کسی منسٹر سے ملنے جانا ہو تو کئی دن اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، پھر اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں، اور پھر بڑے دھکے کھا کے 2 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہاں تو میرا رب جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام عالموں کا بادشاہ ہے، تمام عالموں کا خالق و مالک ہے، تمام تعریفوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رب قدیر کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس جب چاہو اچھی طریقے سے
وضو ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، اپنے دل کی بات، وہ دل کی باتیں بھی دھیرے دھیرے بھی سنتا ہے، ہولے ہولے بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند آواز میں کی دعا بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے، کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ساری دنیا کو نہیں بتانا چاہتے، دھیرے دھیرے بھی ہم بولے، دل کے اندر اندر بھی بولے، وہ سب سن لیتا ہے، وہ سب جان لیتا ہے، وہ خود پکارتا ہے، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور تجھ سے مایوس ہو کے اللہ کہاں جائیں گے؟ تجھ سے مایوس ہو کے کہاں جائیں گے؟ کہیں نہ بھیجنا اللہ، تجھ سے مایوس نہ کرنا مولا، تجھ سے مایوس کر کے کسی اور در پہ نہ بھیجنا، ہم تو مشرک ہو جائیں گے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان پہ رکھنا اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرنا۔ ہمارا تو یقین تو ہے، ہمارا یقین تو ہے، ہمارا سہارا تو، ہمارا آسرا تو، اور جو یہ ہمارے سلسلے ہیں نا، یہ وسیلے، اللہ نے خود فرمایا وسیلوں سے دعا مانگو۔ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار ان کا وسیلہ ہے، یہ بزرگان دین سرکار غوث اعظم، یہ وسیلے ہیں، یہ خدا نہیں ہے ہمارے، یہ خدا تک پہنچانے کی رسیاں ہیں، یہ خدا تک پہنچانے کے مائل سٹون ہے، یہ خدا تک پہنچانے کے ذریعے ہے۔ اور ان کو جب پڑھتے ہیں، ان کی زندگی جب سمجھتے ہیں، ان کی عبادتیں جو دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک رات جاگتے ہوں گے، آپ تو سرکار غوث اعظم نے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، تو کیا یہ عبادتیں کم ہیں؟ اور ایسی عبادتیں ہمارے آج جو دن ہے نا، آج 2 شعبان المعظم، یہ سرکار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال کا دن ہے، عرس کا دن ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے، اور امام اعظم جو ہے نا، انہوں نے بھی 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، دن میں ایک قرآن پاک، رات میں ایک قرآن پاک، تراویح میں ایک قرآن پاک آپ کا ادا کرنے کا معمول رہا۔ آپ کی اس قدر عبادت ہے، آپ ہمہ وقت روزے سے زیادہ آپ روزے سے رہا کرتے تھے، تو کیا یہ سب بدعت ہو جاتی تھی بھئی روزے رکھنا، نماز پڑھنا؟ یہ تو سب اللہ سے کی نزدیکیوں کے ذریعے ہیں، نزدیکیاں ہوتی ہیں اس سے۔ تو یہ رات جو ہے بخشش کی رات ہے، اس رات میں، اس میں ماہ مبارک میں ایک کام کرے کہ چاند دیکھے، چاند دیکھ کے دعا مانگے، اے چاند تیرا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی میرا پروردگار ہے، اور تجھے کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، چاند دیکھ کے بھی دعا کرے، اس کے بعد میں اب ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہے، کیونکہ دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اجتماعی دعا کرو تو وہ بھی بدعت ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی نظروں میں، تو وہ بدعت کیسی ہوئی بھائی؟ 40 میں سے ایک ولی ہوتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور اس کا اگر آمین ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہر ہفتے جو ہم آن لائن کرتے ہیں، اس میں بھی ویسے تو یوٹیوب پہ مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن آن لائن میں دعا نہیں ہوتی ہے، آن لائن میں تو برابر آن لائن میں دعا ہوتی ہے، یوٹیوب میں دعا نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بن کے پیش کرے، روزے دار بن کے، کہ آقا نے خود فرما دیا جو پاک ہے، معصوم ہے، محبوب پروردگار ہے، بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ کی نمازوں کا عالم کیا ہوتا؟ اب اگر تہجد کی نمازوں میں آپ نہ اٹھاؤ کرتے تو پھر ام المومنین کی حدیث پاک تو پھر ہوتی نہیں نا۔ ام المومنین نے فرما دیا نا کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا جب ساری دنیا سو جاتی ہے، آپ نماز کو کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر جب نماز پڑھتے تو ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیتے، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے رسول ہے، آپ کو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے، عائشہ بے شک میں بخشا بخشایا ہوں، بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے شکر گزاری ہے۔ یہ ہم تو ڈھیروں کھا رہے ہیں پھر بھی شکر گزار نہیں ہے، یہ اچھا نہیں بنا، وہ اچھا نہیں لگا، وہ ایسا نہیں ہوا، وہ ویسا نہیں ہوا۔ اللہ کی شکر گزاری، میرے آقا کے دسترخوان میں کبھی بھی 2 سالن ایک ساتھ نہیں رہے، تمام خلیفہ جو
آقا کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دسترخوان پہ کبھی بھی ایک ساتھ روٹی سے لگانے کے لیے 2 سالن نہیں رہا. اللہ اکبر. اور آج ہم مرقن غذائیں کھا رہے ہیں، روز شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، اور شادیاں اٹینڈ کر کے اس میں بھی نہ جانے کتنی خرافاتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ نہاری کے نام پر اور منڈوں کے نام پر ناچ گان چل رہا ہے. اللہ اکبر. غیر محرموں کے سامنے عورتیں ناچ رہی ہے، آدمی ناچ رہے ہیں، وہیں آس پاس مل کے ہلدی کی رسمیں منائی جا رہی ہے اور اس کی رسمیں منائی جا رہی ہے. اب یہ سب اپنے گھروں میں سب غیر محرموں کے ساتھ ناچو تو پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم پورے نقاب میں بیٹھے ہیں. یہ صرف چہرہ اور ہاتھ کے 2 پنجے ہی دکھ رہے ہیں نا ہمارے، باقی تو پورا نقاب ہے. لیکن گھر گھر جا کے بولیں گے ارے باجی تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، بے پردہ آ رہے. بے پردہ پردہ کس کو بولتے ہیں؟ ابھی آج ہماری عمر جو ہے وہ پورا چہرے پہ پردہ ڈھانکنے کی نہیں ہے. ہم نانی ہیں، دادی ہیں، اور ہماری عمر ابھی اسلام نے ہم کو شرعی طور پہ اجازت دی ہے. سورہ نور میں جب ہماری عمر کی عورتوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ صرف دوپٹے ڈالے رہے تو کافی ہے. پھر ابھی ہم یہ دین کے لیے آ رہے ہیں، عام لوگوں کے لیے آ رہے ہیں، اور چہرے پہ ڈھانک کے بولنا نہیں ہوتا ہے. ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تو اس میں بڑا لوگوں کو پرابلم. وہاں بڑی متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں. کیا میرا خدا ہے صرف میرا خدا ہے، حساب صرف میرا ہی لیا جانے والا ہے؟ آپ کی بہو بیٹیوں کا، آپ کا کسی کا حساب نہیں لینے والے ہیں. بڑے بڑے گھر ہیں جو بڑے متقی پرہیزگاری کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے گھومتے ہیں. ان کے گھروں کی عورتوں کا میک اپ دیکھیں گے نا تو اللہ اکبر. ان کی بے پردگی شادیوں میں دیکھیں گے نا تو اللہ اکبر. بال تو سب سے بڑا پردہ بال کا ہے، ایک بال نہیں دکھنا چاہیے. لیکن وہاں تو بال کھلے رکھ کے عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں اور اپنی نمائش کر رہی ہے. ان کے وہ داڑھی والے ہسبینڈس، ان کے داڑھی والے باپ، ان کے داڑھی والے باپ بھائی، وہ ان پہ کچھ نہیں، وہ باہر کی عورتوں پہ بس انگلیاں اٹھانے کو تیار ہے. یہ اسلام ہے. اس لیے میں نے کہا نہیں. اب آج کل ہر مسلمان کی زبان سے بھی یہ دکھتے ہیں مسلمان بہت بے ایمان ہے. اللہ اکبر. مسلمان کے ساتھ نبھانا بہت برا ہے. ہر کوئی کی زبان پہ یہ تھا. میں نے کہا دیکھو یہ بولنا بند کر دو، مسلمان برا ہے، مسلمان برا ہے. اس کا مطلب کیا بولنا چاہتے ہو کہ غیر مسلم اچھا ہے؟ یہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے اچھے لوگ نہیں؟ مسلمان تو اسلام سے ریلیٹڈ ہے نا بھائی. تو آپ مسلمان کو برا بول رہے ہو، مطلب کیا بول رہے ہو؟ کس کو برا بول رہے ہو؟ آپ اسلام کو برا بول رہے ہو. تو یہ بولنا بند کرو. آج سے سب قسم کھائے کہ ہم اسلام کو، مسلمان کو برا نہیں بولیں گے. مین بات یہ ہے مسلمان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان مومن مومن ہوتا ہے. مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ہم سنتے نا وہ مومن ہے، سچا مومن ہے، یہ مسلمان ہے. تو پھر جواب سنیے، مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام میں داخل ہو گیا مطلب ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو داخل ہو گئے نا اسلام میں. مسلمان وہ ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن سمجھے، جو اسلام میں داخل ہو گیا. جو غیر مسلم تھا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا. اور غیر مسلم اور مومن کس کو بولتے ہیں معلوم؟ سمپل سی ڈیفینیشن ہے. مسلمان وہ جو اسلام میں داخل ہوا، اور مومن وہ جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا. جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا اس کا تن من دھن اسلام کے لیے سمرپت ہو گیا، اسلام پہ وقف ہو گیا. اسلام کے لیے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے. اور اسلام کے مطابق اس کا کھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا سونا، اس کی ہر بات اسلام کے مطابق ہو گئی. وہ مومن ہو گیا جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ اکیلے میں بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں اکیلے میں دوپٹہ اوڑھ رہی ہوں نہیں اوڑھ رہی ہوں، اور اکیلے میں شادیوں میں جا کے میں کھلی ہو جا رہی ہوں، یا میں ادھر نقاب پہن لے رہی ہوں ادھر چھوڑ دے رہی ہوں. یہ مسلمان ہے جو مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا. اور مومن جو ہمہ وقت، ہر پل، ہر لمحہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھ کو ہر پل دیکھ رہا ہے. میں اندر باہر ہر پل اللہ کا تقویٰ جس کے اندر آ جائے وہ مومن ہوتا ہے. اور اللہ ویسا مومن ہر مسلمان کو بنا دے، ہر لمحہ ہر پل ڈرنے والا مسلمان کو بنا دے. جس دن یہ حالت ہو جائے گی نا، مسلمان کو کبھی کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسلمان کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے گا، مسلمان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی. اور پھر مسلمان وہ ہو جائے گا کہ وہ پتھر پہ پیر مارے نا پانی نکلے گا. اس کے لیے ہوائیں اس کی مددگار ہوں گی، اس کے لیے سرخ دسترخوان آسمان سے اتریں گے، بشرط کہ وہ سچا پکا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے.
اللہ تعالی ہم سب کو خوف خدا عطا کرے، اللہ ہمیں تقوی والا بنائے، اللہ ہمیں اپنے سے ہر لمحہ ہر پل محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ عبادتوں کے مہینے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی قدر و قیمت کرنے کی ہم کو توفیق دے۔ کوئی بولے بدعت ہے، شرک ہے، ان کو بولنے دو، ہمیں تو عبادت کرنا ہے۔ اس رات میں جو شب برات کی راتیں ہیں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، کیونکہ آقا نے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، اور یہ بجٹ کا مہینہ ہے۔ اب اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی 15 تاریخ کو آنے والے دنوں میں کون مرنے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ سال کے اندر اس سال کون مرے گا، اس سال کون بیمار ہو جائے گا، اس سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس سال کس کو کتنی روزی دی جائے گی، اس سال کس کو عزتیں ملیں گی، اس سال کس کو ذلتیں ملنے والی ہے، یہ سب کا پورا کے پورا بجٹ پورا کے پورا اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات میں جاتا ہے۔ تو جب اس سال کا پورا لکھے جانے والا ہے، اور آقا نے کیا فرما دیا ہمیں، کوئی چیز قسمت کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، کوئی چیز قسمت کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ایک وسیلہ دیا ہے، دعا بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کیا ہے، مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اور دعا سے کیا ہوتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ 15ویں تاریخ کو پھر ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو 15 شعبان کو پھر دعا کا ایک اجتماع رکھیں گے، اور اس میں ساری دنیا سے لوگ آمین بولیں گے، اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو دعا جو ہے، لوگوں کو لگتا ہے دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی، دعا کیوں مانگ رہے ہو، یہ دعا تو ہمارا ہتھیار ہے، دعا سے قسمت بدل جاتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس دن دعا مانگے، اور ایسی راتوں میں دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ پہلے آسمان میں اللہ فرما رہے مانگو، تو ہم تو مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی بھی شب معراج میں ہم نے دعائیں مانگی، لیکن لوگوں کو ٹائم نہیں ملا، بہتوں کو ٹائم نہیں ملا دعا میں شامل ہونے کو، اس لیے ابھی سے بتا دے رہے ہیں دعا میں شامل ہو جائے۔ نہ جانے ہو سکتا ہے اسی سال موت لکھی ہے، دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے ٹل جائے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر میں تبدیل کر دے۔ اور ہر رات بھی، ابھی سارے سال آپ تہجد پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، لیکن ابھی ان راتوں میں تو بھی تہجد کے لیے وقت نکالیے، فجر تو پڑھیے، ساتھ میں تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جائیں۔ اور تہجد کی نماز کا معلوم کتنی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حرم پاک میں ایک نماز نفل ادا کی جائے نا، حرم پاک میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک رکعت کا، ایک رکعت 1,00,000 کے برابر، ایک نماز 1,00,000 کے برابر۔ اور تہجد کی نماز حرم کی نماز سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اپنے گھر میں پڑھی جاؤ۔ تہجد کی نماز اپنے جو گھر میں ادا کی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، وہ حرم کی نماز سے بھی زیادہ تہجد کی نماز کا ثواب ہے۔ تو ہم آج سے انشاءاللہ بولے سب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور شب اسی آنے والی شب میں جب 15ویں شب ہوں گی، ہم شب برات کا زیادہ تر اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد 2 ہفتے جو رہیں گے، شب برات کے پہلے کا 1 ہفتہ آئے گا تو اس میں پھر ہم تھوڑا سا شب برات تو کریں گے، لیکن ساتھ میں ہم استقبال رمضان پہ بھی بیان کریں گے، کیونکہ پھر انشاءاللہ رمضان میں ہم یہاں نہیں رہیں گے، شاید ہی آن لائن ہو پائے، تو رمضان کی فضیلتوں کو ہم 2 ہفتوں میں ختم کریں گے، اور وہ انشاءاللہ رمضان میں ہم آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہوں گے، مکہ معظمہ میں ہوں گے، طواف عمرے میں ہوں گے، تو اسی لیے وہاں سے تو صرف آپ لوگ کے لیے دعا کریں گے۔ اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ٹور لے کر جا رہے ہیں، ارجمن ٹور، تو ہمارے ٹور میں جو بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں سب کو۔ تو جو بھی جانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ بھی قائم کریں، اور جس قدر ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کریں۔ ابھی یہی امام اعظم کا بھی آج وصال کا دن ہے، تو اسی لیے تھوڑی سی بات امام اعظم کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ یوں تو ایک پورا یوٹیوب پہ ہمارا امام اعظم کی سوانے پہ بیان ہے، لیکن آپ کے بچپن کا واقعہ بتا کے بیان ختم کرتے ہیں کہ بچپن کا واقعہ کیا تھا۔
کہ ایک مرتبہ امام اعظم اپنے مدرسے سے گھر لوٹ رہے تھے، اپنا بستہ لیے ہوئے، جب بستہ لے کے لوٹ رہے تھے دیکھا کیا کہ آپ کے شہر میں ایک جگہ بہت بھیڑ نظر آئی جہاں سے آپ لوٹ رہے تھے، تو اور آپ مشکل سے 10-11 سال کے بچے تھے، اور دیکھا کہ ایک بہت سارے لوگ جتنے آپ کے شہر کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر دیکھا کہ جب آپ نے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا سب ہٹا کے دیکھتے کیا ہوا ہے جو مجمع لگا ہوا ہے، تو دیکھا کیا کہ وہاں پہ ایک یہودی عالم کھڑا ہو کر سب سے الجلول سوال پوچھ رہا تھا، اور جو سوال ان لوگوں کو نہیں بن پڑ رہے تھے، اور اس نے ان کو باتوں میں اتنا گرفت کیا تھا کہ کہنے لگا کہ اگر جو میرے سوالوں کا میں 3 سوال پوچھوں گا جو جواب دے دے گا نا تو پھر میں بھی مسلمان بن جاؤں گا، اور اگر نہیں جواب دیے تو پھر آپ سب یہودی بن جانا۔ اللہ اکبر! ایسا کر کے وہ ان لوگوں سے حجتیں کر رہا تھا، تو جیسے ہی امام اعظم ننھے سے بچے تھے وہ فوراً انہوں نے ان سب کو ہٹایا اور بیچ میں بھیڑ میں سے اندر گھس گئے، اور جب دیکھا کہ کسی سے کچھ بات نہیں پڑ رہی، سب کے چہرے دیکھے، اس کے سوالوں کے جواب نہیں آ رہے، تو کہا کہ ایسا کیجئے مجھ سے پوچھئے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہنے لگا اتنے بڑے بڑے جواب نہیں دے رہے ہیں، تم کہاں سے جواب دو گے؟ تو کہا نہیں نا میں دوں گا نا، جواب دوں گا میں، توتلے سی آواز تھی، اور اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ نہیں آپ سوال پوچھو، تو ان نے سوال کیا یہودی نے کہ بتاؤ ذرا کہ تمہارا اللہ ابھی کیا تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تمہارا خدا کتنے ہیں؟ تمہارے خدا کتنے ہیں؟ اللہ کتنے ہیں؟ تو امام اعظم نے کہا ایک، ہمارا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ تو اس نے کہا دلیل دو۔ اس نے کیا کہا؟ دلیل دو کہ تمہارا اللہ ایک ہے، کیا ثابت کر کے بتاؤ۔ تو اس نے جیسی بات سنی تو انہوں نے تو ننھے سے بچے تھے، لیکن اللہ جس کو عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو سب علم لدنی عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ ننھے سے بچے ہو کے بڑوں کوئی سوال کا جواب دینا نہیں آیا کہ ایک اللہ ہے، لیکن ثابت کیسے کرے کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے؟ اور بولے اللہ کے پہلے کیا تھا؟ بولے کچھ بھی نہیں، اللہ کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو بولے ثابت کرو۔ تو انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے ثابت کیا، کہا اے یہودی آپ ایسا کرو 10 تک گنتی گنو، 10 تک گنتی گنو۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 کے کہا آپ الٹی گنتی کرو، بولے 10 9 7 8، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، بولے 1 کے پہلے؟ اب انہوں نے کہا 1 کے پہلے؟ بولے کچھ نہیں۔ بولے میرے اللہ ایک کے پہلے بھی کچھ نہیں، اللہ ایک، اور اللہ کے ایک کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہ تب سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ پہلے بھی تھا اور آخر بھی وہی رہیں گا، اول بھی وہ آخر بھی وہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا اللہ کیا تمہیں دیکھتا ہے؟ ایک اللہ تمہیں کیسا دیکھ لیتا ہے، سب کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تو فوراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ننھے سے بچے ہوتے ہوئے آپ نے بائی پریکٹیکل جواب دیا، کہا کہ جلدی سے ایک موم بتی لے کر آؤ۔ موم بتی منگائی، ایک چراغ منگایا، اور چراغ وہاں پہ جلایا، اور چراغ کا جیسے جلانا تھا چراغ ایک جل رہا تھا اور روشنی اس کے چاروں طرف جا رہی تھی، کہا دیکھ یہ ایک چراغ ہے، یہ ایک روشنی ہے، اور یہ روشنی نکل رہی ہے اور جا رہی تو چاروں طرف ہے، ویسے میرے اللہ کی نظر بھی سب پر ہے، میرے اللہ کی نظر بھی سب پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ بات ہو گئی، اب اسے تیسرا سوال کیا کہ ایسا بتاؤ جب اتنا بتا رہے ہو اے بچے تو ذرا یہ بھی بتاؤ تمہارا اللہ بھی کیا کر رہا ہے معاذ اللہ۔ اس نے کہا اچھا اس کا بھی جواب چاہیے؟ بولے ہاں۔ تو رکو میں جواب تبھی دوں گا، بولے کہ وہ بڑے اچھے سے کرسی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا یہودی، اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کے اس کے باتیں سن رہے تھے، وہ یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ننھے سے بچے نے کہا کہ نہیں میں جواب دوں گا، میں دوسرا جواب بھی دوں گا۔ بولے کیا؟ بولے جواب دوں گا کہ پہلے جواب میں تبھی دوں گا جب تک کہ آپ اٹھو اور میں بیٹھوں گا، آپ کرسی پہ سے اٹھ جائیے اور کرسی پہ ہم بیٹھیں گے۔ تو وہ چڑ گیا کہ میں کیوں اٹھوں اور یہ بچہ مجھ کو اٹھا کے بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ تو کہا سب بچوں نے، سب جتنے بزرگ کھڑے تھے ان کو تو لگا کہ اس بچے نے ہماری لاج رکھ لی ہے، اب تیسرا سوال ہے اور یہ بھی جواب دے گا برابر، لیکن اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ضد میں آ گیا تو کسی کی باپ کی نہیں سنتا ہے، بچہ ہے، اب وہ ضد میں آ گیا، اس نے کہا نہیں میں کرسی میں بیٹھ کے جواب دوں گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا تبھی جواب دوں گا۔
تو سب نے کہا کہ بھائی اٹھ جائیے. جب یہ بیٹھ کے جواب دیں گا آپ اٹھ کے بات کیجیے. جب بچہ ہے وہ نہیں مانے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا. جیسے یہودی عالم اٹھا آپ فوراً بیٹھے اور کہا سن تو کہہ رہا تھا نا اللہ کیا کر رہا ہے، میرا اللہ ایک یہودی عالم کو ذلیل کر کے مجھ کو کرسی پر بٹھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اتنے ذہین. آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے اور آپ کی کنیت حنیفہ ہے. آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. آپ امام اعظم ہیں. آپ کی عبادت ایسی کہ آپ نے بھی 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اور ہم حنفی ہیں، آپ ہی کے فالوور ہیں اور آپ کی تو بڑی تعریفیں ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ اس کے بعد یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. امام اعظم کے نام سے ہمارا اس پہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے. اور شعبان المعظم کی اس ماہ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ ہم کو ذوق و شوق نصیب کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحومین کے لیے خوب پڑھ کے بخشنے والا بنائے. اور اس 15ویں کو اللہ تعالیٰ لا تعداد مرحومین کی بخشش کرتا ہے. اسی لیے ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں. تو وہ ہم دن میں قرآن خوانی فاتحہ خوانی، مغرب کے جسٹ بعد 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے فوراً فاتحہ دے دیں. اور پھر مغرب کے بعد پھر عشاء کی مغرب کے بعد نماز کون سی ہے؟ 6 رکعت نماز 3 یاسین سے ہیں وہ بھی ادا کریں. صلاۃ و تسبیح بھی ادا کریں. اور جس قدر ہو سکے قضائے عمری بھی ادا کریں. اور فضیلتوں والی رات میں بہت سی نمازیں جو فضیلت کی ہے منصورے میں وہ بھی ادا کریں. اور ساتھ میں قضائے عمری ادا کیے بنا نفل نمازیں نہیں ہوتی. تو ہم انما الاعمال بالنیت، ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنے انسٹالمنٹ پہ اپنی قضائے عمری ادا کریں گے. اس کو ابھی سے اہتمام کرے، جو نہیں کر رہے ہو وہ ابھی سے اہتمام کرے. فجر کی نماز آج کی پڑھ لیں. ساتھ میں کیا پڑھیں؟ فجر کی نماز تو ہو چکی ہے لیکن اب ظہر بھی ہو چکی ہے. اب عصر ہوگی تو عصر کی 4 رکعت سنت ہے جو غیر موقعہ ہے اور 4 فرض ہے. تو 4 فرض آج کے پڑھیں اور 4 سنت کو موقعہ کو جو موقعہ نہیں ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. 4 عصر کی سنتیں اس کے بجائے 4 رکعت فرض قضائے عمری پڑھے. پھر مغرب میں 3 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھے، پھر 3 رکعت نماز قضائے عمری ادا کرے. پھر عشاء میں 4 سنت غیر موقعہ ہے تو اسی لیے 4 فرض آج کی پڑھیں، 2 سنت آج کی سنت موقعہ پڑھے. اور اس کے بعد پھر 4 رکعت نماز کیا پڑھیں؟ قضائے عمری پڑھے. پھر 3 وطر بھی قضائے عمری ہے، 3 وطر بھی قضائے عمری پڑھے اور 3 آج کی وطر بھی پڑھے. اور 2 رکعت نماز ہمیشہ اہتمام کرے. 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ پڑھ کر ہی سویا کرے. رات میں جو صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئے گا، رات میں اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ توبہ پہ موت ہوگی. اللہ ہم سب کے توبہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں سے کینہ بغض نکال دے. بدلہ لینے والی کینہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو حسد ہوئی، جلن ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا. بدلہ لینے کی سوچا اور بدلہ لیا تو وہ تو پھر اللہ کی نظر سے رحمت کے دروازے اس کے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب سے نظر پھیر لی، اب اس کی بخشش ہونے والی نہیں. جادوگروں کی جادو کا بھی بہت ہو گیا ہے. لوگ ایک دوسرے کو جادو کر کے مار رہے ہیں. تو جادو کرنا حرام ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف بالکل رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور پھر جہنم جو ہے نا بڑی سخت ہے. جہنم کا عذاب اتنا ہلکے عذاب کے بارے میں بتایا گیا. جہنم کے ہلکے عذاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہنم کی ہلکی تکلیف کیا ہے، ہلکا عذاب کیا ہے؟ تو کہا کہ جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. جوتیاں پہنانے سے جیسی جہنم کی جوتیاں گنہگار کے جہنمی کے پیروں میں پہنائی جائیں گی، اس کا بھیجا پک کے پگھلنے لگے گا. اللہ اکبر. اور سخت عذاب کا تو سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی مثال کیا بیان کرے؟ جہنم کے داروغہ ہے مالک علیہ السلام، جو جہنم کے داروغہ ہے، فرشتے ہیں. ملک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دربان بنا کے اپوائنٹ کیا ہے. وہ 1000 سال تک جہنمی عذاب میں چلائیں گے، ایسی چیخوں پکار ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو جہنم کے داروغہ ہے حضرت ملک علیہ السلام، وہ ان کی جانب دیکھیں گے بھی نہیں. 1 سال بعد کہیں گے کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے بات کروا دو، اللہ سے ملوا دو، اللہ سے بات کرنا ہے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں بات کروں گا. اور اس کے بعد پھر وہ
خاموش ہو جائیں گے اور پھر 1 سال تک جہنم میں چلاتے رہیں گے، 1000 سال تک چلاتے رہیں گے، 1000 سال تک۔ 1000 سال بعد پھر کہیں گے کیوں چلا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا، کہیں گے 2000 سال ہو گئے ابھی اللہ تک رسائی نہیں ہوئی ہماری۔ پھر 1000 سال تک وہ چلاتے رہیں گے، پھر وہ متوجہ ہوں گے، کہیں گے کیوں چلا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ سے بات کرا دو، تو جواب آئے گا کہ بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے جانب نظر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کو وہیں جہنم میں پڑے رہنے دو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بتانے کے باوجود نافرمانیاں کی، لوگوں کو جادو کیے، ٹونے کیے، حسد کی، کینہ کیا، ماں باپ کی نافرمانیاں کی، شرابیں پی، بدماشیاں کی، رنگریلیاں کی، عیاشیاں کی، زنا کیے، یہ سب معلوم تھا، بتایا گیا تھا، میرے حبیب نے بتایا گیا تھا، انہوں نے کچھ نہیں سنا، اور یہ اب نہ سننے کا مزہ چکھے تو 3000 سال تک تو وہ اسی میں چلاتے رہے کہ شاید کچھ بن جائے گا، شاید چھٹکارا مل جائے گا، لیکن وہاں چھٹکارا اب ہوا کہ اب ہمیشہ وہیں رہو، تو اب لاچار ہو کے پھر وہ جہنم کے اسی عذاب کو چکھنے کے لیے اس میں پھینک دیے جائیں گے، گرتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے، ان پہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو سوچو 1 گھنٹہ 1 منٹ لائٹ گئی برداشت نہیں ہوتی، تو کیوں اتنے مغالطے میں ہم زندگی جی رہے ہیں؟ جو غلطیاں ہماری، جو گناہ ہیں، روز کا محاسبہ کرے، رات میں سوئے تو محاسبہ کر کے سوچے، 15 منٹ محاسبہ کرے، لیٹتے سے غفلت کی نیند میں نہ سو جائے، غفلت کی نیند نہ سوئے، لیٹے آنکھ بند کرے اور دن بھر کا پورے اعمال کا جائزہ لے، جیسا بچہ پیپر دیتا ہے، آخری میں پیپر کو کریکشن کرتا ہے، ایک طریقے سے چیک کرتا ہے کہ پیپر صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، روز ایک پیپر ہمارا سبمٹ ہو رہا ہے، روز یہاں پر اور یہاں پر ہمارے فرشتے کرامن کاتبین ہمارا پیپر لکھ رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم معافی مانگ لے تو شاید ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی جائے، جیسے ہم یوں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اپنے موبائل میں، ویسے فرشتے بھی یوں ڈیلیٹ کر دیں گے ہم نے کیا 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 ہے، اللہ وہ جگہ سے بھی ڈیلیٹ کر دے جہاں ہم نے گناہ کیا، جن لوگوں نے دیکھا اللہ ان آنکھوں سے بھی ڈیلیٹ کر دے، اے اللہ فرشتوں نے دیکھا اس جگہ سے ان کی آنکھوں سے بھی ڈیلیٹ کر دے اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو۔ تو آج ڈیلیٹ کرنے کا ٹائم ہے، جب تک زندگی ہے ٹائم ہے، اس لیے روز رات کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ رات میں روز محاسبہ کریں، رات کو یوں ہی غفلت میں غافل بن کر نہ سو جائے کہ دنیا کر رہی ہے میں بھی کر رہی ہوں، دنیا رات بھر اسٹیٹس ڈال رہی ہے میں بھی ڈال رہی ہوں، صبح فجر میں سو جا رہی ہوں، رات بھر میں فضول کے ویڈیوز اس نے فضول ٹائم سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ آج کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، بادشاہ، کھرب پتی ہوگا نا، اس کو بولو کہ وہ دن وہ تاریخ کا آدھا گھنٹہ واپس لا لو، ٹائم مشین ہے کیا اس کے بعد واپس آ جائیں گی کیا؟ کسی نے تمہیں ٹائم دیا ہے کہ ہم جو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ جو ٹائم نکال کے اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، یہ کبھی واپس آنے والی نہیں ہے۔ ہماری فجر کی نماز جو قضا ہو گئی کل کی، وہ آج نہیں آ سکتی، آج نہیں آ سکتی، آج نہیں آ سکتی، کل جو گناہ ہو گیا آج پھر سے اس کی معافی اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دیں گا، ہو جائیں گی، لیکن کیوں کریں ایسی چیزوں کو جس سے ہم روک سکتے ہیں اس کو روک لیں، روز رات میں بیٹھ کے محاسبہ کرے کہ آج ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا لوگوں کی دل آزاریاں کی، کتنا لوگوں کو ستایا، کتنا لوگوں کو تکلیفیں دی، کتنا لوگوں کو الٹے سیدھے دھندے کیے، کتنے ہم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہاتھوں کا غلط استعمال کیا، پاؤں کا غلط استعمال کیا۔ تو یہ سب چیزوں کی پیپر سبمٹ کرنے کے پہلے رات میں اس کا کریکشن، توبہ کی نماز بھی پڑھیں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مولا معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر اگر رات میں موت آ جائے تو توبہ پہ موت ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور رات دن اچھے کام، اچھے عمل کی توفیق دے، نیکی کرنے کا حکم دے، برائیوں سے روکنے والا بنائے، اور جس قدر ہو سکے اس اجتماع پاک کی لنک جو پرماننٹ ہے الحمدللہ انشاءاللہ، تو اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، اور ابھی سبھی کے پاس فری کا فون ہے، زیادہ سے زیادہ فون کر کے لوگوں کو بتائیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دوسرے لوگ زیادہ عمل کرنے والے ہو اور ان کے عمل سے اللہ ہماری بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔